اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا جو ہے سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا نام یا تو تفسیر القرآن ہوگا یا تعویل القرآن۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں تفسیر القرآن سے اچھی طرح سے واقف ہوں، لیکن تعویل القرآن ان کے لیے نیا لفظ ہو۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک تھوڑی سی مختصراً وضاحت رکھی جائے کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تعویل، ان میں کیا فرق ہے، اور ہمیں جو ہے اس لیکچر سیریز میں کیا نام دینا ہے، تعویل القرآن نام دینا ہے یا تفسیر القرآن، اس کا فیصلہ بھی ہم آج ان کو سمجھنے کے بعد کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اگر ہم تفسیر کی بات کریں، تفسیر تو اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں فا، سین اور را۔ فا، سین، را، ان تینوں کے مجموعے سے بنا ہے لفظ تفسیر اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے تفسیر اور فا، سین، را کے معنی ہیں، یعنی جو یہ فا، سین، را لفظ ہے اس کے جو معنی ہیں وہ ہے کسی شے کو کھولنا، واضح کر دینا، روشن کر دینا۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو کھولنا، واضح کر دینا، روشن کر دینا۔ اس حساب سے اگر ہم تفسیر القرآن دیکھیں، تفسیر القرآن تو مطلب ہے قرآن کو کھولنا، قرآن کو واضح کر لینا، قرآن پاک کو کھولنا، قرآن پاک کو روشن کر دینا اور قرآن پاک کو واضح کر دینا۔ یہ جو ہے تفسیر لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اپنی کتاب میں سورہ فرقان میں استعمال کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نہیں لاتے وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات مگر ہم پہنچا دیتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم پہنچا دیتے ہیں اس نرالی بات جو آپ کے سامنے لاتے ہیں اس کے جواب میں ایک اچھی اور ٹھیک اور بہترین طریقے سے کھول دی گئی ہوئی بات۔ لیکن دوبارہ میں سمجھیے گا کہ جو ہے یہ جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نرالی بات جب بھی لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جواب میں بالکل ٹھیک طرح اس بات کو کھول دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اللہ پاک احسن تفسیر جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی بات کو بالکل اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ تفسیر کا لفظ سورہ فرقان میں استعمال ہوا ہے ایک بار۔ اور اگر ہم تعویل القرآن کی بات کریں، تعویل القرآن تو یہ بنا ہے حمزہ، واو اور لام سے، حمزہ، واو اور لام یعنی اول سے یہ لفظ بنا ہے تعویل۔ اور اول کے معنی کیا ہے؟ اول کے معنی ہے کسی کی جو ہے اول کے معنی ہے کسی کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے، اول کو کہتے ہیں لوٹنا۔ تو یہاں پر جو ہے تعویل سے مراد ہوگی کسی چیز کے اصل کی طرف لوٹنا، اس کے مقصد کی طرف لوٹنا، یعنی مقصد کو پہنچنا، مقصد کو پا لینا۔ میں دوبارہ یہاں پر تھوڑا واضح کر رہی ہوں کہ تعویل کے معنی کیا ہے۔ تعویل کے معنی ہیں، ویسے تو اول لفظ ہے جو اول، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے، لوٹنے کا مفہوم اس میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تعویل کیونکہ اول اور تعویل میں کچھ فرق ہوگا، تو تعویل کے معنی ہے اصل حقیقت، اصل مراد، اصل مطلوب اور اصل مدلول کی طرف پہنچنا، یعنی کہ انسان کا اصل مقصد کی طرف لوٹنا، مقصد کی طرف پہنچنا۔ تو یہاں پر اگر میں کہوں کہ تعویل القرآن کے معنی کیا ہوں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ انسان کا اپنے اصل مقصد تک پہنچنا، یعنی قرآن کے اصل مقصد تک جانا۔ تعویل القرآن، قرآن کے اصل مقصد تک جانا، یعنی قرآن کی گہرائی میں اترنا، قرآن کو جو ہے اس طرح سے پڑھنا جس مقصد کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا ہے، اس کو واضح کر دینا، اس سے جو ہے وہ مطلوب یعنی ہدایت حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کتاب میں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے تعویل۔ اور تعویل القرآن یعنی تعویل لفظ کی اگر ہم بات کریں تو یہ تعویل لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 17 بار استعمال کیا ہے۔ 17 بار تعویل کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اس لیے اور ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ تعویل استعمال کیا ہے قرآن پاک کے علم کے لیے۔ پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ،
قرآن کی کچھ آیتوں کی تعویل یعنی اس کا مقصد صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ کچھ آیات کی جو ہے تعویل یعنی ہمارے وہ جب یہ آیت آئے گی تو ہم اس کی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وضاحت ہم دیکھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی اصل کی طرف پہنچنا۔ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، تو ہمیں جو ہے ایسی نظر اللہ تعالیٰ دے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی حقیقت کو، اس کے مقصد کو دیکھیں۔ اور وہ دعا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہی تھی، اللہم فقہ فی الدین، یا ان کے لیے دعا کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہم فقہ فی الدین، اللہ اس نوجوان کو دین کی سمجھ عطا کر۔ میں یہاں پر دعا لکھ رہی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی یاد کر کے پڑھنا چاہے اپنے لیے تو ضرور پڑھے، اللہم اے اللہ، فقہ فقہ تو سمجھ دے، فقہ، اور یہاں پر جو ہے فقہ ہو نہیں کہیں گے، فقہ نہ کہیں گے، کیونکہ ہو اس کے لیے اور نہ ہمارے لیے ہے، تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ حضرت عباس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم فقہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دے، وعلمہ التاویل، وعلمہ التاویل، اور اسے اس کی تعویل سکھا دے، اس کے مقصد، اس کا مقصد سکھا دے، اس کا اصل سکھا دے۔ تو وعلمہ التاویل، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں، وعلمنا، اور ہمیں سکھا دیں، وعلمنا، اور ہمیں سکھا دیں، تعویلہ، اس کی تعویل، وعلمنا، وعلمنا، اور ہمیں سکھا دیں، تعویل، اس کی تعویل۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، وعلمنا، وعلمنا، اور ہمیں سکھا دے، تعویل، اس کی تعویل، وعلمنا، وعلمنا تعویل، اور ہمیں اس کی دین کی تعویل سکھا دے۔ تو یہ جو ہیں کچھ باتیں تھی تفسیر القرآن اور تعویل القرآن کے بارے میں۔ مختصراً بس یہ رکھ دوں کہ آج سے ہم قرآن پاک کو سمجھنا شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کرتے جائیں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تعویل سمجھا دے، کیونکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی سمجھ، قرآن کا اصل اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی نعمت ایک مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعویل سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی استقامت عطا کریں۔ السلام علیکم۔